اہرام مصر اس روح زمیں کا سب سے قدیم عجوبہ، وہ مقام جہاں فرعون کی لاشوں کے ساتھ تاریخ کے بے شمار راز دفن ہیں۔ ہزاروں سال پرانا یہ اہرام کیا خلائی مخلوق کی تخلیق ہے؟ کیا یہ اہرام طوفان نوح کے وقت بھی موجود تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون سے اس اہرام کا کیا تعلق ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس اہرام کی پر اسرار معلومات اور اہم رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ مصر قدیم دور کا ایک ایسا ملک ہے جو اپنے اندر پر اسرار رازوں اور حیرت انگیز تعمیرات کی بنا پر بہت مشہور ہے۔ ان تعمیرات میں مصر کا اہرام سر فہرست ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ پیرامڈز نہ صرف مصر میں ہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک میں یہ پیرامڈز موجود ہیں۔ چین سے لے کر شمالی امریکہ اور مصر سے لے کر ہندوستان تک موجود ہیں۔ یہاں تک کہ سمندر کے اندر بھی اہراموں کی شکل میں کئی عمارتیں دریافت ہوئی ہیں۔ مصر میں 100 سے زیادہ اہرام موجود ہیں، جن میں قاہرہ کے غزہ کے مقام پر 3 اہرام دنیا کے عجائب میں پہلے نمبر پر ہیں۔ دراصل یہ اہرام قدیم مصر کے فرعونیوں کا وہ مقبرہ ہے جو خود کو خدا کہتے تھے۔ ان اہرام کو ان فرعونیوں نے ہی تعمیر کیا تھا تاکہ مرنے کے بعد ان کی لاشوں کو ممی کی صورت میں وہاں محفوظ کیا جائے۔ ہر فرعون اپنے لیے ایک اہرام بناتا تھا جس کے مرنے کے بعد اس اہرام کے نچلے حصے میں اسے ممی کی صورت میں دفنا دیا جاتا تھا۔ مصریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کے مرنے کے بعد ان کا دوسرا جنم ہوتا ہے جو اسی دنیا میں دوسری شکل میں پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا فرعونیوں کے ساتھ ان کے تمام ساز و سامان اور خزانوں کو بھی ان مقبروں میں ان کے ساتھ دفن کر دیا جاتا۔ آج ان عظیم الشان اہرام کو دیکھ کر ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے اہرام کو کس زمانے میں کیسے اور کیوں بنایا گیا ہوگا؟ لہٰذا ان سوالات کی جستجو میں صدیوں سے ریسرچ جاری ہے۔ پیرامڈز کے بارے میں سب سے پہلے ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، جس نے تقریباً 450 قبل مسیح میں مصر میں قدم رکھا تھا، اور اس نے وہاں کی مقامی گائیڈ کے ساتھ مصر کے تینوں اہرام کا اندر سے جائزہ لیا تھا۔ ہیروڈوٹس نے اس پوری تحریک کو ایک کتاب میں لکھا تھا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق 20 لاکھ مزدوروں نے اس خوفو کے عظیم پیرامڈ کو 20 سال میں مکمل کیا تھا۔ اس تعمیر میں ہر گھنٹے 2 سے 3 پتھر لگائے جاتے، اور اس طرح 3 لاکھ پتھروں سے اس عظیم پیرامڈ کی تعمیر ہوئی۔ کہتے ہیں کہ قدیم دور سے ہی مصر کی مقامی آبادی ان پیرامڈ کے قریب سے نہیں گزرا کرتی تھی، کیونکہ ان کے مطابق یہ اہرام دیوتاؤں اور فرعونیوں کا مسکن تھا جہاں ان کی روحیں رہا کرتی تھی۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان عظیم اہراموں کو 3000 قبل کیسے تعمیر کیا گیا ہوگا جب ٹیکنالوجی اور مشین بھی موجود نہیں تھی، جبکہ آج کی مشینوں سے بھی ان اہراموں کو بنانا لگ بھگ ناممکن ہے۔ یہ اہرام 13 ایکڑ کی زمین پر پھیلا ہوا ہے جس کی بلندی 450 فٹ ہے، جس کی تعمیر میں استعمال کیے گئے ہر پتھر کا وزن 2.5 سے 3 ٹن ہے۔ ان پتھروں کو کیسے تراشا گیا ہوگا اور تراشنے کے بعد اتنے بھاری بھرکم پتھروں کو اتنی اونچائی پر کیسے لے جایا گیا ہوگا؟ کیا یہ انسانی ہاتھ کر سکتے ہیں؟ کیا اتنے بڑے بڑے پتھر اتنی اونچائی پر لے جا کر انہیں فٹ کرنا ممکن ہے؟ ایکسپرٹس کے مطابق ان اہرام کو بنانے میں ایسے میتھمیٹیکل پرنسپلز کا استعمال کیا گیا ہے کہ جب ایک سپر کمپیوٹر کو ان پیرامڈز بنانے کا کام دیا گیا تو اس کمپیوٹر کو ان پیرامڈز بنانے میں 1000 گھنٹے لگ گئے۔ ان اہرام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان اہرام کا درجہ حرارت زمین کے ایوریج ٹمپریچر کے برابر یعنی کہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہوتا ہے۔ باہر چاہے گرمی ہو، سردی ہو، آندھی یا طوفان ہو، لیکن ان پیرامڈز کے اندر کا ٹمپریچر کبھی نہیں بدلتا۔ محققین کے مطابق یہ پیرامڈز علم نجوم کے ماہرین کے لیے بنائے گئے تھے۔
بعض کہتے ہیں کہ یہ پیرامڈز زلزلوں کو روکنے کا کام کیا کرتے ہیں، اور چند سائنٹسٹ کا یہ ماننا بھی ہے کہ پیرامڈز دراصل پاور پلانٹ ہیں جنہیں مصر کے قدیم لوگ توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ سال 1987 میں الیکٹریکل انجینئر اور انوینٹر جو پارک نے پیرامڈ پہ جا کر کچھ تجربے کیے، جس میں انہوں نے پیرامڈ کے الیکٹریکل، میگنیٹک اور ریڈیو ایکٹیو انرجی کو ناپا، اور یہ نتیجہ نکالا کہ ان اہرام کے آس پاس ایک انرجی فیلڈ ہے جس سے ہائپر اسپیس میں جایا جا سکتا ہے۔ فزکس کی تھیوری بھی یہ کہتی ہے کہ اس کائنات کے کل 6 ڈائمنشن ہیں، اور یہ ڈائمنشن اپنے آپ میں ایک الگ دنیا ہے جہاں ان پیرامڈز کے ذریعے سفر کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ ثابت نہ کر سکے، لیکن مرنے سے پہلے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم پیرامڈ کے راز کو جان گئے تو پیرامڈز کو ہم ایک ٹائم مشین کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ سال 2020 میں ٹیسلا کے مالک ایلون مسک نے ان پیرامڈز کو لے کر یہ دعویٰ کیا کہ ان پیرامڈز کو ایلینز نے بنایا ہے۔ یہ بیان دینے کے بعد انٹرنیٹ پر طرح طرح کی چرچائیں شروع ہو گئی۔ اس طرح ایلین کے گروپس پر ریسرچ کرنے والے ایک گروپ نے یہ بھی کہا کہ اہرام مصر میں دفنائی گئی لاشیں مارس سے آئے گئے ایلینز کی بھی ہو سکتی ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے مارس میں رہنے والے ایلینز زمین پر آئے تھے۔ زمین پر انہوں نے ہزاروں سالوں تک حکومت کی تھی، لہذا لوگوں نے ان کے مرنے کے بعد ان کی لاشوں کو احتراماً ان پیرامڈز میں دفنانے کے لیے پیرامڈز کی تعمیر کی تھی۔ ایلینز کی وہ قدیم سویلائزیشن ہم سے کئی گنا زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے مالک تھے، جو پیرامڈز کو دوسری دنیا اور ہماری دنیا کے دروازے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ کیا قرآن مجید میں بھی ان اہرام کے بارے میں کوئی تاریخی جانکاری ملتی ہے؟ اور اسلامی علماء محرکین کا ان اہرام کے متعلق کیا رائے ہے؟ کچھ علماء ان اہرام کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون یعنی رامسس ثانی سے جوڑتے ہیں۔ سورہ قصص کی آیت 37 میں بیان ہوا، فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں مانتا، اور حامان سے کہو کہ گارے کو پکوا کر اینٹیں تیار کرے اور اس سے ایک اونچا محل بناؤ جس سے میں موسیٰ کی خدا کے قریب چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ ان آیات کی روشنی میں کچھ علماء کی رائے ہے فرعون نے موسیٰ کی خدا کی جانب جانے کے لیے ان اہراموں کی تعمیر کا حکم دیا تھا جو اس کے دور حکومت میں مکمل ہوا، اور اس طرح بعد میں آنے والے فرعونیوں نے اپنے لیے اہرام کی تعمیر شروع کروا دی۔ اہرام مصر آج کے سائنسدانوں کے لیے بھی ایک پہیلی ہے جس کی ریسرچ جاری ہے۔ ان پیرامڈز میں موجود سینکڑوں دروازے اور مقبرے ایسے ہیں جن کی دریافت اب تک باقی ہے۔ کیا مستقبل میں ان اہراموں سے کسی ایسی چیز کی دریافت ممکن ہے جو انسانی ذہن کو دنگ کر سکتی ہے؟ کیا یہ اہرام قدیم فرعونیوں کے مقبرے ہیں یا کسی قدیم تہذیب کے ٹیکنالوجی کا حصہ؟ شاید انسانی ذہن ابھی اس لیول پر نہیں پہنچا کہ ان اہرام کے میکانزم کو سمجھ سکے، لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ جب ان اہراموں کی سچائی ہمارے سامنے آئے گی؟ کیا انسانی عقل اس اہرام کے رازوں کو جاننے کے لیے تیار ہے؟ پیرامڈز کے متعلق اگر آپ کو کوئی جانکاری پتہ ہے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔